بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کسی پروگرام کے بغیر بالکل غیر متوقع طور پر ساگا کے اس ٹھکانے پر پہنچا تھا۔ اسے میرے استقبال کے لیے کسی تیاری کا موقع نہیں مل سکا اور وہ محض 2 گولیوں کے ساتھ اپنا ریوالور لے کر میرے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلا موقع ملتے ہی اپنے ریوالور کی 2 گولیاں میرے اوپر چلا دیں۔ یہ میرے مقدر کی یاوری اور اس کی صفاقی کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی تھی کہ وہ 2 گولیاں میرا بال بیکا کیے بغیر ضائع ہو گئی۔ ادھر ساگا جانتا تھا کہ میں مسلسل خائف تھا کہ وہ کسی بھی لمحے مجھ پر تیسرا فائر کر سکتا ہے۔ ادھر ساگا جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آتشی ہتھیار کے بجائے صرف لوہے کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے۔ وہ مجھ سے اتنا متنفر تھا کہ مجھے فوری طور پر ہلاک یا معذور کر دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن نہتہ ہوتے اس نے مکارانہ چال بازی سے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ اپنا رویہ بدل رہا ہے، لیکن وہ نرم گرم باتوں میں الجھا کر کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے بے دست و پا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک بار وہ مجھے پوری طرح بے بس کر لیتا تو پھر میرا بچنا محال تھا۔ ریوالور کے خالی گھوڑے کی آواز سنتے ہی میں نے صوفے کی آڑ سے نکل کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ اس نے تاک کر خالی ریوالور میری کھوپڑی کی طرف پھینک مارا۔ میں نے بائیں طرف جھک کر اپنا سر بچایا اور وزنی ریوالور شیشے کی کئی چیزیں ٹوٹنے کی پرشور آوازوں کے ساتھ دور جا گرا۔ اس اثنا میں ساگا کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے بودے ہتھیار کے سہارے مجھے باندھ لینے کا منصوبہ ناکام ہو جانے پر بری طرح بکھلایا ہوا تھا، جبکہ میں ابتدا ہی سے اپنے بازو کو آزمانے پر تلا بیٹھا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان جکڑا اور اسے اپنی جونک میں کئی قدم رگیدتا لے گیا۔ میری پہلی وحشیانہ ٹکر نے اس کی پیشانی لہو لہان کر دی اور اس کے حلق میں گراہٹیں گھٹنے لگیں۔ کیا ہے، کیا بدماشی ہو رہی ہے یہاں؟ اندر سے زمرد چنگاڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں گھس آئی۔ شیشے کا آرائشی سامان ٹوٹنے کا شور، آہنی ریوالور کی جھنکار اور پھر ساگا کی گالیاں دونوں عورتوں کو ڈرائنگ روم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں ان کی مداخلت کا خطرہ بھانپتے ہی ساگا کو مکوں کے زور پر ڈرائنگ روم کے تقریباً وسط سے بھی آگے لے گیا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں ڈوب کر بگڑ چکا تھا۔ وہ منظر شاید اتنا بھیانک اور روح فرسا تھا کہ زمرد روحانسی آواز میں گالم گلوچ کرنے کے باوجود چوکھٹ عبور کر کے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زمرد کوئی عام گھریلو عورت نہیں تھی، وہ کراچی کے زمانہ بازار کی ایک سکہ بند ڈیرے دارنی تھی۔ اس لیے پتہ نہیں تھا کہ کب میرے اور ساگا کے جھگڑے میں دخل دے دے۔ اس کی طرف سے خطرے کا ادراک ہوتے ہوئے میں نے ساگا کا گریبان چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر اسے بے بس کر دیا۔ اس کی پشت ڈیرے دارنی کی طرف ہو گئی۔ میں ساگا کے شانوں کے اوپر سے مکان کے اندرونی حصے پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بگڑے ہوئے حالات تیزی سے سازگار ہوئے تھے کہ میں چاہتا تو اس وقت ساگا کو لے کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر اس کے خون آلود میں نے گریبان چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ اس کی پشت ڈیرے دارنی کی طرف ہو گئی۔ میں نے گریبان چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر اسے اپنے سامنے کر دیا کہ اس کی پشت ڈیرے دارنی کی طرف ہو گئی۔ میں ساگا کے شانوں کے اوپر سے مکان کے اندرونی حصے پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بگڑے ہوئے حالات تیزی سے سازگار ہوئے تھے کہ میں چاہتا تو اس وقت ساگا کو لے کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر اس کے بگڑے ہوئے خون آلود چہرے کی وجہ سے مجھے راستے میں دشواریوں کا سامنا ہو سکتا تھا۔ ایسے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں ساگا کو وہیں دھکیل کر اس مکان سے نکل جاتا۔ میں نے ساگا کا گلا دبوچ کر پلٹتے پلٹتے یہ دیکھ لیا تھا کہ اشیاء کی کرچیاں وغیرہ میرے اور بیرونی دروازے کے درمیان نہیں تھی۔ میں آسانی سے الٹے قدموں بھی دروازے کی طرف بڑھ سکتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اندر سے نادیہ تقریباً دوڑتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کے دلکش چہرے کا رنگ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شدید غصے یا ہیجان میں مبتلا ہو کے انداز اور تیوروں میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چکنا ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی زمرد کی اوٹ سے چند لمحوں کے لیے باہر آئی۔ مجھے اس کے داہنے ہاتھ میں دبا ہوا چھوٹا سا
پستول نظر آ گیا۔ اسے پستول لینے میں ہی دیر لگ گئی تھی، ورنہ ڈرائنگ روم میں اچانک شروع ہونے والی ہڑبونگ نے اسے اور زمرد کو بیک وقت چونکایا تھا۔ وہیں رک جاؤ، میں نے ساگا کے نرخرے پر اپنی بے رحمانہ گرفت کو سخت کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہیں رک جاؤ، میں نے ساگا کے نرخرے پر اپنی گرفت مضبوط کی، بے رحمانہ گرفت کو سخت کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں ساگا کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایسے روک رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے۔ زمرد اپنی جگہ پر بال کھا کر کلکلائی۔ یہ چھمیاں چلا دے گولی اور بتا دے کہ تجھے ولایتی تمنچا چلانا آتا ہے۔ ویسے تو زمرد صرف چھمیاں کی ماں ہونے کی دعوے دار تھی، اس وقت ام الخبائث معلوم ہو رہی تھی۔ جدید ماحول میں بہت کچھ سیکھ گئی تھی، مگر اس کی بول چال سے قدامت کا وہ انداز جھلک رہا تھا جو اس کے طبقے کی عورتوں کی پہچان ہوتا ہے۔ نادیہ یا چھمیاں نے زمرد کے اکسانے پر اپنا پستول والا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے سیدھا کیا، لیکن ساگا کی پشت کو اپنے اور میرے درمیان دیکھ کر گولی چلانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ساگا اپنے تمام تر اندازوں کے برعکس اچانک ہی میری گرفت میں آیا تھا اور اس وقت تک سنبھلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ نرخرے پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اس کے حلق سے عجیب اور میبانی آوازیں نکل رہی تھی، مگر جسمانی طور پر اس کی مزاحمت برائے نام تھی۔ ساگا کے ریوالور کا چیمبر خالی ہونے کے انکشاف پر مجھے جو خوشی ہوئی تھی وہ چھمیاں کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر کافور ہو گئی۔ خوبصورت اور دل فریب نظر آنے والی چھمیاں اپنی ساری عمر معاشرے کے برے لوگوں کے ساتھ رہ کر گزاری تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ننھا سا پستول سنبھالنے کے معاملے میں وہ بے اعتمادی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آتشی ہتھیار کسی گاگ دشمن کے ہاتھ میں ہو تو خطرناک ہوتا ہے، مگر اناڑی حریف کے ہاتھوں میں وہی ہتھیار کئی گنا زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ دفاع کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اناڑی حریف سے کب اور کدھر گولی چلے گی۔ چھمیاں کے مسلح ہو جانے سے خطرہ ایک مرتبہ پھر سنگین ہو گیا تھا۔ میں ساگا کی اوٹ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ چھمیاں کا پستول والا ہاتھ غیر ارادی طور پر قدرے جھک گیا تھا، لیکن پوری طرح نیچے نہیں گرا تھا۔ زمرد کی گندی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ چند ثانیوں تک ان دونوں کو میری پسپائی کا اندازہ نہیں ہو سکا، پھر اچانک ہی چھمیاں کا بازو فضا میں دوبارہ تن گیا۔ ٹھہرو، وہ حلق کے بل بولی تو اس کی آواز پھٹ گئی۔ گائیکی کی تربیت پانے والے نرم و نازک گلے کے لیے وہ کوشش ظلم سے کم نہیں تھی۔ چھمیاں جلا کر کھانسی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تم ساگا کو لے کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نہیں رکے تو میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر فائر کر دوں گی۔ نتیجے کی پرواہ ساگا کو ہونی چاہیے کیونکہ اس کی پشت تمہارے نشانے پر ہے۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے اس کا مضحکہ اڑایا تو خوشی سے گولی چلاؤ۔ شاید ساگا اپنی پشت پر دوسرا سوراخ خاموشی سے سہ لے گا۔ پیچھے سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نکاسی کے راستے سے بہت قریب تھا اور ایک ہی جست میں باہر نکل سکتا تھا۔ چھمیاں نوجوان اور شائستہ نظر آتی تھی، زمرد کے برعکس وہ نئی روشنی میں پلی بڑی تھی، لیکن میرے تضحیک امیز تبصرے پر جلا کر اس نے مجھے بھاری بھرکم گالیاں دینی شروع کی تو اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اوپر سے ایسی پرکشش اور نرم و نازک نظر آنے والی چھمیاں اندر سے ایسی بد زبان اور فحش کلام بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا خون تھا جو اس وقت اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے رک کر ساگا کی خون میں نہائی ہوئی ناک پر بھرپور ٹکر رسید کی۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک گراہٹ آزاد ہوئی اور میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھوں کا سہارا ختم ہوتے ہی وہ تیبرا کر نیچے گرنے لگا تھا کہ ڈرائنگ روم میں چھمیاں کے چھوٹے سے پستول کا دھماکہ گونج اٹھا۔ ساگا کی دوسری چیخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ گرتے گرتے بھی چھمیاں کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن چکا تھا۔ وہ سب میرے اندازے تھے کیونکہ ساگا کا نرخرا آزاد کرنے کے بعد ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے بھی کمرے میں نہیں رکا تھا، جست لگا کر برآمدے اور پھر کچے احاطے میں نکلتا چلا گیا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب زمرد کا برمی یا بنگالی ملازم ایک دیوار کی اوٹ سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گیا۔ کپڑے دھونے بلکہ کوٹنے والا ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ مجھے اپنے اوپر سخت تاؤ آیا کہ اندر رونما ہونے والے خود رو واقعات کی تیزی میں الجھ کر میں اس منحنی سے ملازم کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ شاید کہیں چھپ کر اندر کے حالات کا جائزہ لیتا رہا تھا اور پوری صورتحال سے باخبر تھا۔ جب تک اندر مار داڑ ہوتی رہی وہ خاموش تماشائی بنا ہوا۔ میرے فرار ہوتے ہی اس کا وفاداری کا جذبہ جاگ اٹھا اور وہ ڈنڈا لے کر میرے مقابلے پر اتر آیا۔ جسمانی اعتبار سے وہ میرے مقابلے میں بہت کم تر تھا۔ میں اسے اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے بھینچ دیتا تو اس کی کئی پسلیاں چٹک سکتی تھیں، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں عجیب سے فانی جوش سے چمک رہی تھی۔ اس نے ڈنڈا سر سے اوپر اٹھا کر میرے سامنے یوں پھدکنا شروع کر دیا جیسے میرا سر کچلنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں ہو۔ چھمیاں کے باہر نکل آنے کے خطرے کی وجہ سے میں وہاں
زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتا تھا، میں بس ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ میری وحشیانہ پیش قدمی نے اسے دہشت زدہ کر دیا۔ وہ ڈنڈا وہیں پھینک کر پوری رفتار سے مخالف سمت میں بھاگ نکلا۔ جان کے خوف سے اس کی ساری نمک حلالی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں جانے کی بجائے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت ان لوگوں میں سے کسی کو مارنے، پکڑنے یا زیر کرنے سے زیادہ میرے لیے اہم بات یہ تھی کہ میں کسی سنگین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے بغیر وہاں سے نکل جاؤں۔ وہ پڑھے لکھے اور امن پرور لوگوں کا علاقہ تھا۔ دن کا ابتدائی حصہ ہونے کی وجہ سے مرد گھروں میں موجود نہیں تھے یا پھر بیگانے بکھیڑے میں نہیں الجھنا چاہتے تھے۔ مجھے سڑک صاف ملی۔ بھاگنے کے بجائے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک قریب ترین گلی میں گھس گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر آستین سے اپنی پیشانی صاف کی اور آستین پر خون کا تازہ نشان دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ لمحہ بار بعد ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے چلتے چلتے ساگا کے خون آلود چہرے پر آخری وحشیانہ ٹکر رسید کر کے اس کے گندے خون سے اپنی پیشانی داغدار کر لی تھی۔ پیشانی پر خون کے داغ کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھنے کے بجائے میں نے وہیں رک کر اپنی جیب سے رومال نکالا اور رگڑ رگڑ کر پیشانی پوری طرح صاف کرنے لگا۔ آخر چند منٹوں میں ساگا کے ساتھ ہونے والی زور آزمائی اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھے پسینہ آیا ہوا تھا۔ پسینے کی نمی نے خون کی صفائی میں خاصی مدد دی اور جب سفید رومال کے صاف حصوں پر خون کی سرخی منتقل ہونی بند ہو گئی تو میں مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ الٹے راستے پر ایک طویل چکر کاٹ کر نشتر روڈ کی طرف واپس جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میری وہ پرمشقت بھاگ دوڑ نتیجے کے اعتبار سے رائے گاں ہی گئی تھی۔ میں نے ساگا کا سراغ ضرور لگا لیا تھا، لیکن اس سے راس المیڈا کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کرنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ میری معلومات میں بس اسی قدر اضافہ ہوا تھا کہ اس بار راس المیڈا نے بذات خود جیمی لائٹ اور جیم کلارک کی جگہ سنبھال لی تھی اور شہر کے گنے چنے لوگوں کو 2 عدد سلور آئز دکھا کر اپنی طاقت اور وسائل سے مروب کرتا پھر رہا تھا۔ کامیابی کی ایک مہوم سی امید باقی تھی۔ میں واپس جا کر اول خان کو ساگا کی کمین گاہ سے آگاہ کر دیتا اور وہ صورت سے حرکت میں آ جاتا تو ساگا کو ٹھکانہ بدلنے سے پہلے گرفت میں لے سکتا تھا۔ ساگا اتنا احمق نہیں تھا کہ بات بڑھ جانے کے باوجود اسی چار دیواری میں بیٹھ کر مزید مصائب کے نزول کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ایک تجربے کار مجرم تھا اور ایسے مواقع پر وقت کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھا، لیکن اس کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے۔ میری مار سے اسے اتنی شدید ضربات نہیں آئی ہوں گی جتنی شمیا کے ایک فائر سے آئی ہوں گی۔ گولی کے زخم کے خطرناک ہونے کے نتیجے میں اگر زمرد اسے کسی اسپتال میں منتقل کر دیتی تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ دونوں بد زبان عورتیں اپنا ٹھکانہ بدلنے کی اہمیت پر غور ہی نہ کر سکیں اور یوں ساگا کو مزید مصائب کے جہنم میں دھکیلنے کا سبب بن جائیں۔ یہی سب سوچتا ہوا میں نشتر روڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ٹیکسی لے کر سیدھا گھر لوٹ جاؤں، مگر کار سے عارضی محرومی کی صورت میں میری نقل و حرکت بہت محدود ہو کر رہ جاتی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نگار سینما چلنے کی ہدایت کی اور پچھلی نشست میں دھنس کر سگریٹ سلگا لی۔ میں شہر میں بغیر ڈھکن کے مین ہولوں کے نتیجے میں رونما ہونے والے متعدد چھوٹے موٹے اور اکا دکا مہلک حادثات کے بارے میں آئے دن اخبارات میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا، لیکن اس روز مجھے ایسے مین ہولوں کی افادیت کا تجربہ بھی ہوا۔ میں نے نشتر روڈ پر پہنچنے سے پہلے اپنا خون آلود رومال ایک کھلے ہوئے مین ہول میں ڈال کر اس سے نجات حاصل کر لی تھی۔ کراچی جیسے گنجان آباد شہر میں کھلے ہوئے چند 100 مین ہول مجھ جیسے ضرورت مندوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ کا درجہ رکھتے تھے۔ ٹیکسی نشتر روڈ سے ہو کر نیپیر روڈ کا ایک چکر کاٹتی ہوئی کوٹ کی طرف پہنچی تو یہ دیکھ کر میرا دل داغ سے رہ گیا کہ میری کار غائب تھی۔ میرے ذہن پر یکا یک وسوسوں نے یلغار کر دی۔ سبب کوئی بھی رہا ہو، اگر کار غائب تھی تو بس غائب تھی۔ اس کا آسانی سے بازیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ میرے لیے وہاں رک کر وقت برباد کرنا بے سود تھا۔ میں اسی ٹیکسی کے ذریعے کلفٹن روانہ ہوتا تو ٹیکسی ڈرائیور میری طرف سے شبہات کا شکار ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے روک کر کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر گیا۔ چند منٹ بعد ہی میری دوسری ٹیکسی میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میری کار کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہو، مجھے اتنا یقین تھا کہ اس واردات میں زمرد کے پرانے محلے داروں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں کار بہت دور پارک کر کے پیدل وہاں پہنچا تھا۔ ان کے لیے یہ سراغ لگانا ناممکنات میں سے تھا کہ میں وہاں تک کسی کار میں سفر کر کے پہنچا تھا۔ دوسری ٹیکسی کو فارغ کر کے میں گھر پہنچا تو وہ تینوں ہی کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے اور ڈرائنگ روم میں متعدد اردو اور انگریزی اخبارات قالین پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ویرا کا منہ بن گیا اور اس نے تلخی سے پوچھا، کچھ کہے سنے بغیر کہاں گئے تھے؟ میں نے اسے کوئی جلا کٹا جواب دینے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ہنس کر کہا، میرے جاتے ہوئے غزالہ جاگ رہی تھی۔ اتنی سخت باز پرس تو اس نے بھی نہیں کی تھی۔ میں بھی اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ حد سے زیادہ ڈھیل دے کر وہ تمہیں بگاڑ رہی ہے۔
ویرا کے لہجے کی تلخی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں جاگ رہی ہوتی تو دیکھتی کہ تم خاموشی سے کیسے نکل سکتے تھے۔ میں اسے کیا بتاتا، دراصل میں کراچی کے بازار حسن کی سیر کرنے گیا تھا۔ میں نے بے چارگی سے جواب دیا اور بے اعتباری سے ان تینوں کی آنکھیں پھیل کر رہ گئیں۔ کیا واقعی؟ غزالہ کے بے ساختہ سوال سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ یہ کون سا وقت تھا وہاں جانے کا؟ ویرا کا سوال خالص تکنیکی نوعیت کا تھا۔ یہی سوال اس علاقے کے ایک پان فروش نے بھی پوچھا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں ویرا سے کہا، اسی یکسانیت سے تم اپنی ذہنی سطح کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ اب میرا وقت برباد مت کرو۔ میں اول خان سے بات کروں گا تو بہت سی باتیں خود بخود ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اخبارات میں راس المیڈا کی بات، تصویر، کہانی چھپنے کے بعد تمہارا یوں باہر جانا خطرناک تھا۔ سلطان شاہ ملامت امیز لہجے میں بڑبڑا رہا تھا۔ تمہارے اچانک غائب ہو جانے سے ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اول خان کے گھر کا نمبر ملاتا رہا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسٹیشن 4 پر ہونے والی ایلس کی سیامی بلی کے تباہ کن دھماکے کے بعد وہاں کے فون پہلے ہی بحال ہو چکے تھے۔ وہاں اول خان نے خود ہی فون اٹھایا تھا۔ تم کسی کو کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میری آواز پہچانتے ہی اول خان نے لان تان شروع کی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے میری غیر حاضری کا علم کیسے ہو گیا؟ مگر اس کے اگلے فکرے سے ہی بات صاف ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ویرا کا خیال تھا کہ تم میری طرف آئے ہو، اس نے تمہاری تلاش میں مجھے فون کیا تھا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، ان دونوں کو سونے سے فرصت نہیں تھی۔ میں نے غلطی یہ کی کہ ان کے بیدار ہونے کا انتظار کیے بغیر ساگا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور اب سب باتیں بنا رہے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے اتنے لوگ فکر مند رہتے ہیں۔ یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اپنی خبر گیری کے لیے کوئی میسر نہیں۔ اول خان کا لہجہ نرم پڑ گیا، پھر اس نے قدرے حیرت سے سوال کیا، تم ساگا کی تلاش میں کہاں بھٹکتے پھر رہے تھے؟ میں بھٹک نہیں رہا تھا، اسے اس کی کمین گاہ پر زخمی حالت میں چھوڑ کر مشکل سے واپس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم فوراً اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو۔ میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، کمین گاہ؟ تمہیں اس کے ٹھکانے کا سراغ کہاں سے مل گیا؟ اول خان کی آواز تحیر زدہ تھی۔ مجھے بازار حسن سے اس کا پتہ چلا تھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، بعد میں مجھ سے پوری تفصیل سن لینا۔ اس وقت اہمیت اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہے، دیر کی گئی تو وہ کہیں بھی رپوش ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ 2 عورتوں اور ایک ملازم کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر موجود ہوگا۔ میں نے زور دے کر کہا، یہ بہت بڑی خبر ہے، مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں ابھی آدمی روانہ کرتا ہوں۔ اول خان کی اضطراری آواز ابری، وہ نہیں ملا تو عورتوں کو اٹھوا لیا جائے گا، وہ خود ہی سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے سختی سے اسے منع کر دیا، عورتیں بالکل غیر اہم ہے، ایک ساگا کی رکھیل ہے اور دوسری اس لڑکی کی ماں۔ ملے تو وہ تینوں ساتھ ہی ملیں گے یا سب غائب ہوں گے۔ گارڈن ایسٹ کا علاقہ میرا دیکھا بالا ہوا نہیں تھا، نہ ہی ساگا کے مکان کے باہر نام یا نمبر کی کوئی تختی موجود تھی۔ میں نے سڑکوں اور گلیوں کے حوالے سے اول خان کو اس عمارت کی ٹھیک نشاندہی کرا دی جہاں میں نے ساگا کو زخمی حالت میں چھوڑا تھا۔ میں نے کاغذ پر نقشہ بنا لیا ہے۔ میرے خاموش ہوتے ہی اول خان بول پڑا، میں ایک پارٹی کو فوری طور پر ادھر بھیجنے کا بندوبست کر کے تمہاری طرف آتا ہوں، گھر پر ہی میرا انتظار کرنا۔ تم نے اخبارات دیکھ ہی لیے ہوں گے، اپنی تصویر کی اشاعت کے بعد اب راس المیڈا شہر سے بھاگنے کی فکر میں ہوگا۔ ساگا ہمارے ہاتھ آ گیا تو فرار ہونے سے پہلے ہی راس المیڈا کی گردن دبوچی جا سکے گی۔ تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی حیران کن کارنامہ سر انجام دینے کی فکر میں لگے رہتے ہو، بس جلدی پہنچو۔ میں اس کوشش میں اپنی گاڑی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، اس کی بازیابی کے لیے بھی مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ تینوں حیرت سے منہ پھاڑے میرے طرف دیکھ رہے تھے۔ میری یک طرفہ گفتگو سن کر انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کس مہم پر نکلا ہوا تھا اور کیا نتائج لے کر واپس آیا تھا۔ میری جلد کے مساموں اور بالوں کی جڑوں میں ساگا کا خون جم رہا ہوگا۔ میں بدن پر پانی بہا کر چند منٹ میں آتا ہوں، اس کے بعد تم لوگوں کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ کسی کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا، مگر گھر پہنچنے تک مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس مہم میں اپنی گاڑی گنوا کر بے نیلو مرام ہی واپس لوٹا تھا۔ لیکن اپنے لوگوں سے بات ہوتے ہی مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ میں اتنا زیادہ ناکام بھی نہیں رہا تھا۔ غسل خانے میں اپنے بدن پر ٹھنڈے اور گرم پانی کی تیز دھاریں بہاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ راز المیڈا کے خلاف مختصر سے وقت میں پے در پہ متعدد کارروائیاں کر کے ہم نے اس کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ پہلے فریڈم لاج نامی مضبوط اور پر اسرار قلعے کو پامال کر کے راز المیڈا کو بے سر و سامانی کے عالم میں فرار ہونے پر مجبور کیا، پھر ڈرامائی انداز میں سخی مراد کو آزاد کر کے ایسی سنسنی پھیلائی کہ راز المیڈا ہر خطرہ مول لے کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر گزرا۔ وہاں سے اول خان کا آدمی اسرار جونک بن کر راز المیڈا کے پیچھے ہو لیا۔ سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکان میں رونما ہونے والے واقعات راز المیڈا کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئے۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہاں اس کی تصاویر
تدابیر لی جا چکی تھی، مگر ہماری مسلسل یلغار سے وہ اس قدر ہراساں ہو گیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ میں ویرا کے ٹکٹ اور ویزے کے بندوبست کے لیے ایئرپورٹ جا پہنچا اور وہ مردود اپنے پروگرام کے مطابق فرار ہونے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اخبارات میں چھپنے والی تصاویر اور کہانی نے اسے کس قدر بدحواس کیا ہوگا۔ اول خان نے اپنے حساس وسائل کو بروئے کار لا کر اس کہانی کی اشاعت کا انتظام تو کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ شہر سے راس المیڈا کے متوقع فرار کو روکنے کے لیے اس نے کیا تدابیر اختیار کی تھی، اس بارے میں میری اور اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اخبارات کو بازار میں آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگر اول خان مؤثر تدابیر اختیار نہیں کر سکا تھا تو راس المیڈا کے لیے کراچی سے نکلنے کے بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار شہر سے بھاگ جاتا تو شاید ساگا بھی اس کے خلاف ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنی ہوئی تھی اور کسی بھی معاملے میں ذرا سی لغزش ہماری ساری کامیابیوں پر پانی پھیر سکتی تھی۔ میں تازہ دم ہو کر غسل خانے سے نکلا تو ڈرائنگ روم میں گرما گرم ناشتے کے ایک ہلکے پھلکے دور کی تیاریاں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ غزالہ حسن اور دلکشی کے ساتھ بہت سی بے مثال خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ وہ میرے کچھ کہے بغیر ہر وقت میرے جسم و جان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ نہانے کے بعد مجھے چائے کی ضرورت ہوگی۔ ہم سے تم کہہ رہے تھے کہ بازار حسن کی سیر کرنے گئے تھے۔ اول خان کو بتایا کہ تم ساگا کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ویرا نے میرے غسل کی مہلت ختم ہوتے ہی اپنی جرا کا آغاز کر دیا۔ آخر تم گئے کہاں تھے؟ دونوں باتیں درست ہیں، میں نے چائے کا گھونٹ لے کر آہستہ سے کہا۔ مجھے بازار حسن سے ہی ساگا کا نیا پتہ معلوم ہوا تھا اور وہ وہاں موجود تھا۔ میں نے اس وقت کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہاں سے ساگا کا سراغ مل سکتا ہے؟ ویرا کا لہجہ مشکوک تھا۔ کل رات جہانگیر سے کچھ اشارے ملے تھے، میں انہی کے سہارے چل پڑا۔ میں بھی وہاں موجود تھی، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے سامنے اس کی عقل چوپٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب تم سلمہ کے ساتھ اس کی غیبت کرنے میں مصروف تھی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی عقل بحال ہوئی تھی۔ اسی وقت کچھ کام کی باتیں ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری وہ تشنہ وضاحتیں ان کی آتش شوق کو مزید بڑھکا دیں گی۔ ویرا سوال کرتی رہی، میں نپے تلے جوابات دیتا رہا اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو میں نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ یہ تمہاری بدترین حماقت تھی کہ تم کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لیے بغیر ساگا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پورا قصہ سن لینے کے بعد ویرا تیزی سے بولی، اگر قسمت ساتھ نہ دیتی تو آج تم مارے ہی گئے ہوتے۔ ہمیں کانوں کان بھی پتہ نہیں چلتا کہ ساگا نے تمہیں کہاں دبایا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا ارادہ اسے بیڑنے کا نہیں تھا، میں صرف معلومات حاصل کر کے لوٹ آنا چاہتا تھا۔ مگر وہاں ملنے والے تینوں آدمیوں نے مکاری سے مجھے ایسے جال میں جکڑا کہ مجھے وہاں جانا ہی پڑ گیا۔ لیکن گاڑی کہاں چلی گئی؟ اس کا یوں غائب ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غزالہ بولی، میرا خیال ہے مجھے گاڑی کی تلاش میں نکلنا ہی پڑے گا۔ سلطان شاہ مسمی آواز میں بولا، کیوں؟ تمہیں اچانک گاڑی کی اتنی فکر کیوں لاحق ہو گئی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی، اس نے سر جھکا کر ندامت سے کہا۔ کل رات میں بیم گن اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ غلطی سے کار کے ڈیش بورڈ ہی میں رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے کار کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بیم گن گاڑی میں ہی موجود ہے تو اس کی حفاظت کے خیال سے میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے لیتا۔ اس طرح میں ساگا کے گھر پر نہتا رہتا اور بیم گن بھی یوں ہاتھوں سے نہ نکلنے پاتی۔ میں نے بدقت تمام اپنی اضطراری رد عمل پر قابو پایا اور صرف اتنا کہا، اب بیم گن سے تو ہاتھ ہی دھو لو، وہ نادر ہتھیار کار میں رہ گیا تھا تو تمہیں ہم سے اس کا ذکر ضرور کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہوتا تو میں کسی سے ذکر کرنے کی بجائے نیچے جا کر اسے نکال لاتا۔ اس نے برجستہ جواب دیا، کار کی گمشدگی کے ذکر پر بھی ابھی مجھے یاد آیا کہ میں رات کو بیم گن ڈیش بورڈ سے نکالنا بھول گیا تھا۔ کیا اپنے رشتہ داروں پر رعب جمانے کے لیے بیم گن اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ ویرا نے تند سے پوچھا۔ تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، اس وقت میری پوزیشن کمزور ہے۔ سلطان شاہ نے گہرا سانس لے کر بے بسی سے کہا، تمہیں کبھی کبھی ہی دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کا موقع ملتا ہے۔ تلخی پیدا ہونے سے پہلے ہی غزالہ نے جلدی سے بات بدل دی۔ ہماری گاڑی نئی نہیں تو پرانی بھی نہیں تھی، یہ کسی پیشہ ور کار لفٹر کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو ہم گاڑی کہاں تلاش کریں گے؟ گاڑی دوسری بھی خریدی جا سکتی ہے، بیم گن کسی قیمت پر نہیں مل سکے گی۔ ویرا نے تیزی سے کہا، بعد کار لفٹر گاڑیوں سے قیمتی سامان نکال کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کار مل بھی گئی تو خاطر جمع رکھو کہ اس میں بیم گن موجود نہیں ہوگی، ہم اس سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ کار لفٹر کے بجائے یہ کسی لفٹر کا کام بھی ہو سکتا ہے، غزالہ نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ان دونوں میں بھلا کیا فرق ہوتا ہے؟ ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے گاڑی کسی غلط جگہ پارک کر دی ہو اور ٹریفک پولیس لفٹر کی
مدد سے اسے اٹھا لے گئی ہو؟ غزالہ نے ویرا کے سوال پر دھیان دیے بغیر مجھ سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے اپنی گاڑی پارکنگ کی مخصوص جگہ میں لگانے کے لیے کافی لمبا چکر لگایا تھا۔ میں چاہتا تو آس پاس ہی کسی غلط جگہ پر گاڑی چھوڑ سکتا تھا، میں نے پورے یقین سے کہا۔ پھر بھی میں ایک چکر لگا لیتا ہوں۔ سلطان شاہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بعض اوقات پولیس والے پیسے بنانے کے لیے پارکنگ والے حصے سے بھی گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں۔ بھیم گن کا معاملہ اس قدر اہم تھا کہ ہم میں سے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، مگر مجھے اس کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے وضاحت سے اس جگہ کے بارے میں سمجھا دیا جہاں میں نے گاڑی کھڑی کر کے بلبل ہزار داستان بلڈنگ کا رخ کیا تھا۔ سلطان شاہ کے چلے جانے کے بعد کئی منٹ تک ہم تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک ہی میں نے غزالہ سے کہا، بعض اوقات سلطان شاہ کسی ناسمجھ بچے کی اسی بے وقوفی کار گزرتا ہے۔ ذرا ویرا میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ یہ بعض اوقات کی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر بالغ ہو جانے کے باوجود وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر تھما کر گلے میں چسنی لٹکا دو تو بہتر رہے گا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلطان شاہ کے بارے میں ویرا کی ازلی خلش کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ طویل رفاقت کے نتیجے میں ویرا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ جب بھی ویرا نے اپنے سدا بہار نسوانی حربوں سے کام لے کر اسے اپنے اشاروں پر نچانا چاہا تھا، وہ بدک کر اسے دور بھاگ نکلا تھا۔ وہ اپنے اس رویے کو مشرق کا مرد وقار اور کردار قرار دیتا تھا۔ ویرا اسے سلطان شاہ کی بزدلی اور توہین سمجھ کر جلا جاتی تھی اور اسی لیے وہ رہ رہ کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی ویرا نے میری بات کاٹ کر سلطان شاہ کے بارے میں جو فکرے ادا کیے تھے، ان سے اس کے لاشعور میں بسی ہوئی وہی جلاہٹ ظاہر ہو رہی تھی جس کا وہ اکثر مظاہرہ کرتی رہتی تھی۔ بعض اوقات تم بلا وجہ بات کاٹ دیتی ہو، میں نے ترشی سے کہا۔ سلطان شاہ نے بھیم گن کے بارے میں تو بتا دیا ہے، مگر مجھے اول خان کے دیے ہوئے دوسرے آپریٹرز کی فکر ہے۔ ایسا نہ ہوا ہو کہ سلطان شاہ بھیم گن کے ساتھ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے وہ آپریٹرز بھی لے گیا ہو اور گاڑی میں بھول آیا ہو۔ آپریٹرز بہت اہم تھا۔ غزالہ تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر سلطان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے روز باتیں کرتے ہوئے ہم نے وہ آپریٹرز بے پرواہی سے کہیں چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں سلطان شاہ اسے اپنے کمرے میں اٹھا لے گیا تھا۔ اگر اس نے بھیم گن کی طرح وہ آپریٹرز بھی کار میں بھول جانے کی حماقت نہیں کی تھی تو اسے اس وقت بھی سلطان شاہ کے کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت سلطان شاہ میری گمشدہ کار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ غزالہ آپریٹرز کی تلاش میں سلطان شاہ کے کمرے میں جا گھسی اور میں ویرا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تنہا رہ گیا تھا۔ تنہائی بلکہ خلوت کے اس احساس کو مٹانے کے لیے میں نے اضطراری طور پر نئی سگریٹ سلگا لی۔ ڈینی، ویرا کی دبی دبی بلکہ سرگوشیانہ آواز نے اچانک ہی میری حیوانی جبلتوں کو بیدار کر دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اپنی نشست میں سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری روانگی میں کتنی دیر باقی رہ گئی ہے؟ آج تمہارے شہر میں میری آخری رات ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری یہ رات تمہارے لیے یادگار ثابت ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کی تلخ سی ہنسی کی دھیمی آواز ابری، پھر اس نے آہستگی سے کہا، کیسی عجیب بات ہے کہ جو میری اس رات کو یادگار بنا سکتا ہے وہ صرف اپنی دعاؤں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ کیا تمہیں میرے بچھڑنے کا دکھ نہیں ہے؟ چند دنوں کی رفاقت کے بعد کتیا بھاگ جائے تو اصیل کتا کئی دنوں تک کھویا کھویا اور اداس سا رہتا ہے۔ تم تو پھر بھی ایک مکمل اور بھرپور انسان بلکہ نوجوان ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔